اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسانات کرنے کا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، اور منع فرماتے ہیں بے حیائی سے اور ناجائز سے اور سر چڑھا پن سے۔ وہ نصیحت کرتے ہیں تمہیں تاکہ تم کو یاد رہے اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ عدل اصل میں سلطانی احکام کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو کسی کے اوپر غلبہ یا سطوت دی ہو، اس کے اوپر سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ عدل برپا کرتے ہیں۔ عدل عام زندگی میں بھی ایک محمود فعل ہے، اور پیغمبر بخاری و مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اعدلوا بین اولادکم فی العتیق، کہ اولاد کے درمیان بھی تم عدل قائم۔ علماء نے اس سے بہت سارے مسائل نکالے کہ اگر زندگی میں ماں باپ کچھ دینا چاہے تو یہ ہدایہ ہے، وراثت کا تعلق موت سے، ابھی تو زندہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان کے درمیان مساوات رکھی جائے۔ کہتے ہیں کہ عدل جو ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی پہچان کرتی ہے۔ جیسے فرمایا کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں لیکن ہم دیتے ہیں حساب سے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ دیکھو ایک حیرت کی بات ہے علماء اولیاء سب کے لیے، وہ یہ کہ حضرت آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل والانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء و مرسلین بھیج دی۔ پیغمبر مرسل کو ایک ایسے زمانے میں بھیجا جس کے لیے پورے زمانے کو ان کا معجزہ بنایا، اور پورے جہان کو آنن فانن آپ کی تشریف آوری، آپ کے ارشادات، آپ کے افعال و اقوال کی خبر دی جا سکتی ہے۔ تو سلسلہ نبوت بند کر دیے گیا کہ بس رہتی دنیا تک یہی پیغمبر، یہی شریعت، یہی کتاب، یہی سنت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب لوگوں کو ضرورت تھی احکام پہنچنے کی تو ایک ایک وقت میں 147 نبی اکٹھے ہوئے ایک زمانے میں، اور جب لوگوں کی ضرورت پوری ہو گئی اور ایک ہی رسول اور نبی کا ارشاد سب کے لیے کافی ہے، تو پھر ایک عادلانہ نظام کے تحت ان کو خاتم النبیین بنایا۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا۔ بھائی عدل تو بہن بھائیوں میں بھی ہو، عدل تو نشست و برخاست والوں میں بھی ہو۔ حدیث میں ہے کہ جو بات شروع کر لے جب تک وہ پوری نہ ہو کوئی کاٹے نہیں۔ آپ کی خدمت میں دو بھائی پیش ہوئے، وہ چھوٹا باتیں کرنے لگا تو آپ نے کہا بڑا کونے کا یہ ہے کہ یہ شروع کرے۔ جب وہ شروع کر گیا اور معلوم ہوا کہ وہ بولنے میں فصیح نہیں ہے تو آپ نے چھوٹے کو کہا کہ آئین ہو، اب اس کی مدد کر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام خوبیوں کے متصف ہے، اور کمالات اور بشری و انسانی
معارج جتنے ممکن تھے اللہ نے وہ عطا فرمائے. دیکھیں جب آپ کے موجودگی میں ہی ضرورت پیش آئی مسلمانوں کو امام بنانے، تو آپ کے چچا موجود تھے عباس. آپ نے کہا العم حسین والاب، چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے. اور خالد بن ولید کو کہا کہ میرے چچا کو ایسے سخت باتیں کرتے ہو، واپس جہنم جانا چاہتے ہو. لیکن امامت کے لیے آپ نے کہا مرو ابا بکر، یہ کام ابو بکر صدیق کا ہے. آپ کے سپہ سالار علی مرتضیٰ موجود جس کا آپ نے کہا تھا کہ علی سے محبت کرنا مجھ سے محبت ہے، اور اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے 11 گھروں کے ساتھ بار برابر کر. بخاری شریف میں کہ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے علی کا پوچھا، فرمایا انظروا بیتہ بین بیوت النبی، دیکھ تو لو پیغمبر کے گھروں کے ساتھ ہی تو گھر دیا ہوا ہے. ہمارے بعض قوموں کے ہاں گھر داماد بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، یہ اخلاق کفر، یہ تہذیب سے ہٹی ہوئی بات. اصولاً جس طرح باپ کے ذمہ بیٹے کو ساز و سامان کرنا ہے، اس طرح بیٹیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو حدیث میں اے دلو بین اولادکم ثلاثین. اصطلاحات بنانے والوں نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ دین کے مطابق ہے، دین کے خلاف. پھر یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وقت آ گیا تو انہوں نے بھی اسی حساب سے عمر کو منتخب کیا، ابو بکر نے عثمان کو منتخب کیا، عشرہ مبشرہ کے بقایا نے. علی مرتضیٰ کی خلافت میں بعض واقعاتی احوال پیش آئے جس میں قدر گرانی پیش آئے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو اور احسانات کرو. دیکھو عدل کا مطلب یہ ہے کہ یہ قلم آپ کا نہیں، لہذا آپ کو نہیں مل سکتا. اور احسان کا مطلب یہ کہ یہ ہے تو میرا، آپ کا. تو دنیا میں سارا نظام جو ہے وہ ضابطے سے نہیں چلے گا، کچھ روابط اور محاسن بھی ہوں. اور پھر جب سارے جہان کے درمیان ایک عادلانہ نظام ہو اور ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ ہو، تو وہ جو آپ کے عزیز و قریب ہے، رشتہ دار ہے، باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے، جس کو قرابت دار کہتے ہیں، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کو دینا پڑے گا. رشتہ دار پذیر خوشحالی کی دائرہ کرو، دائرہ. حدیث میں بھی ہے کہ ان کے برتن میں کچھ نہ کچھ ٹپکاتے رہو، خالی باتوں سے کچھ کام نہیں بنے گا. مثلا رشتہ داروں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ عالم ہے، یہ استاد العلماء ہے، یہ فقی ہے، یہ مفتی ہے. نہیں جی، منتصرہ نہیں، تو افسرہ نہیں، یہ مزاج ہے. تو آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، آپ نے اس کا جواب محاسن سے، حسن سلوک سے اور بھرپور ادائیگی سے دینا ہے. میرے بھائی تھے بڑے، اور وہ اخیافی بھائی تھے. تو وہ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ جب میں وہاں نماز پڑھاتا ہوں تو وہ کہیں اور چلے جاتے. ایک دن میں نے ان سے پوچھا، گلال آپ کہاں جاتے ہیں؟ یہ دل نہیں چاہتے. اچھا، بڑی اچھی بات. ایک آدمی ان کے ساتھ پولو چل رہا تھا. میں نے پوچھا جیسا وہی جیسے سے پیسی جی بس میں تیار رشنی مائدہ پیسی اور شبور اس جب اتارا رہا
تو دینے کا فائدہ تو ہے نا، یقینی بات۔ دنیا کے اندر بہت سارا کام اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو اس پر کچھ خرچ کرنا پڑے، اور صرف یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ حقدار ہو اور ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایسے بہت لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ بہت کم چیزوں پر رضامند ہو جاتے ہیں اور بہت دیر تک کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ایک تو عدل ہے کہ جس کا حق ہے اس کو دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ ہماری طرف سے ان کے ساتھ احسانات۔ ہمارے مزمل بھائی کبھی کبھی مجھے کہتے ہیں کہ قافلے میں ہر طرح کے لوگ ہوں، قافلے میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ہوائی جہاز میں سارے پائلٹ نہیں ہوتے، ہیڈ پرسن بھی ہوتے ہیں اور بھی لوگ ہوتے ہیں، سواریاں بھی ہوتی ہیں۔ جب ملک میں عادلانہ نظام نافذ ہوگا تو وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، پھر بے حیائی نہیں ہو سکتی۔ بے حیائی کی بنیاد یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی نظام عدل نہیں، کیونکہ نظام عدل کے تحت سب کے ساتھ انصاف ہو، لڑکیاں وقت پر شادیوں کے ساتھ مصروف ہو جائے گی، لڑکے بر وقت شادی کے طلبگار ہوں گے، کیونکہ ان کو گناہ تو کرنا نہیں ہے، گناہ کا موقع نہیں مل سکتا ہے۔ جب ایک لڑکے کو پتا ہو کہ گناہ پر مجھے 100 کوڑے لگیں گے، اور ایک آدمی کو پتا ہو کہ بوجہ شادی شدہ ہونے کے گناہ پر میں سنسار ہو جاؤں گا، کیوں کرے گا وہ؟ تو فحشاء کو روکنے کے لیے، معاشرتی بے حیائی کو روکنے کے لیے عادلانہ نظام لانا پڑے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل، اگر عدل نہیں ہے ادھر فحشاء ہو، اور احسانات بدستور جاری رہنا چاہیے، اور اگر احسانات میں کمی ہو تو والمنکر، ناپسندیدہ باتیں برپا ہوں۔ بدعت کو فقہاء و محدثین منکر کہتے ہیں کہ وہ شرعاً معروف نہیں ہے، انکر اور شر۔ تو جب سنت جاری ہو جائے گی تو بدعت ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح اندھیرا ہے، آپ نے ایک بتی جلا دی، سب کچھ روشن ہو گئے، پورا معاشرہ ظلمات کا ہے، بدعت کا ہے۔ آپ ہر بدعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ سنتوں کا بیان کر سکتے۔ والبغی، اور اگر رشتہ داروں کو آپ نے بر وقت یا موقع موقع پر احسانات کر کے یا حقوق ادا نہیں کیے تو پھر ان سے بھی خیر کی تمنا رکھو، وہ باغی اور سرکش ہو جائے۔ فقہاء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی بدچلن نکلے تو اس کے اعزاء و اقربا کو پکڑا جاتا ہے، یہ خراب ہو رہا تھا، آپ کہاں گئے؟ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ نصیحت کرتے ہیں تم کو تاکہ تم نصیحت لے سکو، یہ لینے کی نصیحت۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ راشد تھے اور عمر ثانی کہلائے تھے، اور ان کا زمانہ بہت ہی شیرین اور زرین زمانہ مانا گیا ہے، کہتے ان کے وقت سے خطبے میں یہ آیت شامل کی گئی، اتنی جامع معنی ہے کہ خطبے میں جمعے کے دن یا عید کے دن آخری حصے میں یہ پڑھی جاتی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، یہ تو عدل تو ہے، لیکن آپ کے اور ہمارے ذمہ بھی کچھ عہد و پیمان ہے، اور پورا کرو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان جب کر چکے ہو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، توڑنا نہیں قسموں کو پختہ ہونے کے بعد۔ پختہ ہونے کا مطلب یہ کہ عمدن آپ نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم کہ میں ایسے کروں، یا پختہ کا مطلب یہ کہ سب کو معلوم ہے، اور یا پختہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت میں اس کی اجازت۔ اگر کوئی کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا
تو قسم منعقد ہو گئی ہے لیکن یہ گناہگار ہو اور اس کی قسم کا کفارہ تو دینا پڑے گا، البتہ نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ تو بعد توقید یہاں کے تین مطلب ہم نے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات اور صفات اس میں لائی گئی، واللہ باللہ وتاللہ۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم بھی صفت من صفاتی وکلامہ جل وعلا، اس لیے قرآن کریم کا قسم کھانا بھی جائے اور وہ منعقد ہو جائے گی۔ جن فقہاء نے انکار کیا ہے انہوں نے مسئلہ کو غور سے نہیں دیکھا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے، اور اہل سنت والجماعت کا امام بخاری اور امام احمد کے زمانے سے اتفاق ہو چکا ہے کہ القرآن کلام اللہ وکلام اللہ غیر مخلوق۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو دیوبند کے شیخ التفسیر تھے اور جامعہ شرفیہ لاہور کے بہت ہی برسر اقتدار محدث و شیخ الحدیث تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے الکلام الموثوق بأن القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ مزید تفصیلات حضرت کی کتاب علم کلام میں بھی دیکھی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان، اذا عاہدتم، جب تم عہد کر چکے ہو۔ یہ ہمارا یہ عہد ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کل چینل پر ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا آپ کی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں مزمل میں یہاں بیٹے کے ساتھ، میں نے کہا دیکھو مسلمان کی شان ہے کہ اس کو فوراً آخرت مستحضر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر و کبیر۔ اور توڑنا نہیں قسموں کو پختہ ہونے کے بعد، یا یہ کہ شرعاً وہ جائز ہے، یہ بھی میں نے بتایا، یا یہ کہ اس کی تشہیر ہو چکی ہے، لوگوں کو پتہ ہے، آپ اس کے پابند اور مکلف۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور بنایا تم نے اللہ کو اس کا ذمہ دار۔ خدا حاضر ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، آسمانوں والا جانتا ہے کہ کلمات ہوتے ہیں کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو تم کر گزرتے ہو۔ اگر آدمی قسم کھائے اور پھر اس کی پرواہ نہ کرے، وعدہ کرے اور اس کو توڑ دے، عہد و پیمان کرے اور منحرف ہو جائے، تو یہ بہت ہی بری اور شرم کی بات ہے۔ اس قسم کے لوگوں سے معاشرے میں نقصان ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، مت بنو اس عورت کی طرح جو توڑ دیتی تھی اپنے سوٹ کو مضبوط ہونے کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ مکہ مکرمہ میں ایک دیوانی عورت، وہ سارا دن چرخہ چلاتی تھی اور بہترین سوٹ تیار ہو جاتا تھا، شام کو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی۔ عجائب و غرائب دیوانوں کی کائنات ہے جی۔ تو جو لوگ ایسا کام کرے کہ جس کا انجام نہ ہو، کہتے ہیں یہ مکے کی وہ دیوانی عورت جو سارے دن محنت کرے اور شام کو اس کو صفر کرے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، بناتے ہو قسموں کو مداخلت کا ذریعہ آپس میں۔ آپ نے اتنی بڑی قسم کھائی کہ وہ تو مطمئن ہو گیا، اور آپ اس قسم کے پرواہ نہیں کرتے، تو یہ تو خالص مداخلت کے لیے، مال لوٹنے کے لیے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نے قسم کھائی۔ ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، کہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ جاندار دوسرے گروہ سے۔ اب دو فرقے سامنے آئیں گے نا، ایک کا آپ نے ساتھ دے دیا وہ کمزور، اور دوسرے کو آپ نے خلاف کر دیا وہ طاقتور ہے۔
تو اگر عہد و پیمان اور قسم کے پاس سے خاطر کرنے میں کمی ہو تو آدمی اس طاقتور سے ڈر جائے اور اس غریب اور کمزور کا ساتھ دینا مشکل ہو جائے. انما یبلوکم اللہ بھی، بے شک آزماتے اللہ تم کو اس طرح، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً مزید بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن. قیامت کے دن تو جزا و سزا کا دن، یوم المیزان ہے. تو اس جزا و سزا جو عملی طور پر نافذ ہے اس کو کہہ دیا مزید تفصیل. دنیا کے اندر جو اخبار ہے، صحائف ہے، کتب سماویہ ہے، یہ سب کے سب مجملات ہیں، مختصرات ہے، یہ تنبیہات آگاہی اور تفصیلی جزا یا سزا بروز محشر. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم اختلاف کرتے تھے. کیا اختلاف کا یہ مطلب ہے کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی بالکل فاتحہ و قرآن نہ پڑھے، اور امام شافعی فرماتے کہ پڑھے، یا امام ابو حنیفہ فرماتے کہ آمین آہستہ کا ہے اور امام شافعی فرماتے کہ اونچا کا ہے. یہ ان اختلافات کا قیامت کے دن کوئی فیصلہ ہوگا. علماء امت نے بالاتفاق کہا ہے کہ نہیں، یہ تو عدل شرعیہ اور قواعد دین کا تناظر ہے، اس کا کوئی قیامت کے دن پوچھ گچھ نہیں. اختلاف جس فرقے کے ساتھ ہے وہ اصول مسلمہ میں اختلاف. مثلا معتزلہ نے ایک اختلاف کیا اور انہوں نے عقل کو نقل پر غالب مانا، اور یہ ان کے لیے ورطہ غفلت ثابت ہے. اور خوارج نے ایک اختلاف کی، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ معاویہ نے علی کو دھوکہ دینے کے لیے اور علی نے معاویہ پر تسلط حاصل کرنے کے لیے بعض ایسی چیزوں پر رضامندی ظاہر کی ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ان الحکم الا للہ. تو خوارج بھی ناکارہ فرقوں کا ایک فرقہ ہے. جہمیہ، قدریہ، حاصل کلام کا یہ ہے کہ جو چیزیں از روئے شرع شریف ثابت ہے اور جائز ہے ان کا فیصلہ قیامت کے دن نہیں ہو. اس کو ہم کہتے ہیں الاحکام الفرعیہ یا الاحکام الاجتہادیہ. کیا یہ مطلق ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ تو قرآن کریم کی بعض آیات سے اس میں تفصیل معلوم ہو. وہ اس طرح کے پیغمبر نے اور اکثر صحابہ نے بدر کے موقع پر اسارا قیدیوں سے پیسے لے کے چھوڑنے پر رضامند ہو گئے تھے. حق تعالیٰ نے اس پر غصہ کیا اور پیغمبر نے کہا کہ عذاب سامنے درخت تک آ چکا ہے، تھوڑا آگے بڑھتا تو عمر کے علاوہ کوئی نہیں دے. علماء نے اس آیت سے خطرہ ظاہر کیا ہے کہ ویسے تو قاعدہ یہ ہے کہ مجتہد یا فقیہ کو اجتہاد یا تفقہ کے ظہور پر اجر ملے گا، اگر غلطی ہو گئی تو ایک اور اگر صحیح رہا تو دو. لیکن شاید بعض موقع ایسے ہوں. بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ پیغمبر صاحب وحی ہے آپ کے لیے اجتہاد جائز نہ تھا، لیکن یہ درست نہیں. اور بعض علماء دین نے کہا ہے کہ نہیں، اس وقت جہادی مصالح میں اسارہ بدر کا قتل عام کرنا یہ بدر کے فتوحات کے لیے زیادہ اقرب.
ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے لجعلکم امتا واحدہ، کر دیتے تم کو ایک ہی امت، ولکن یضل من یشاء، لیکن وہ بہکاتا ہے جس کو چاہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک رنگ ہے۔ ایک باپ اور ماں سے پیدا ہے، ایک مومن ہے دوسرا کافر، ایک موحد ہے دوسرا مشرک اور بدعتی۔ کوئی شخص کہے کہ یہ سارا ایک جیسے ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ورزی۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے رونق کے چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یقیناً تم سے پوچھا جائے گا جو تم نے اعمال کیے۔ اب دیکھو، ایک حنفی سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کی بات مان کر امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی۔ ایک شافعی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے امام شافعی پر اعتماد کر کے امام کے ہوتے ہوئے اس کے پیچھے فاتحہ پڑھی۔ یہ اختلاف اس قبیل کا نہیں ہے، لیکن یہ اختلاف ہے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ یہ اختلاف سنگین نوعیت کا ہے کہ آپ نے عمدن مسلمانوں کی جماعت کیوں ترک کی۔ تو فروعی مسائل جس کا تناظر مجتہد کے سامنے ہے، اصولاً اس کا فیصلہ دنیا میں ہو چکا ہے۔ اور یقیناً تم سے سوال ہوگا جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں۔ اب بس کسی سے بچنا اور ڈرنا ہے کہ بھئی ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہم وہاں پر گرفت میں آ جائیں۔ امام محمد ابن سیرین جو فقہ حدیث اور رویا کے امام ہے، ان کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور اس نے بادشاہ کے لیے سفارش طلب کی۔ امام ابن سیرین نے کہا کہ یہ جائز نہیں، انہوں نے کہا میرے لیے کر لیں۔ تو سردی کا موسم تھا، انگیٹھی جل رہی تھی۔ امام ابن سیرین نے اس شخص کو کہا کہ دع اصبعک علی النار لی، میرے لیے اس آگ پر انگلی رکھ۔ اس نے کہا کہ درست جائے۔ آپ نے کہا تو ایک انگلی جلانے کے لیے تیار نہیں، میں تیرے لیے قیامت کے دن پورا اپنا شیرین و زرین حسین جمیل جسم کیوں جلا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناجائز تھوڑا ہو یا اس پہ گرفت ہو جائے۔ آئی سوال میں مسئلہ بہت طویل طلب ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور مت بناؤ آپس کی قسمیں مداخلت کا ذریعہ ایک دوسرے کے خلاف۔ اس لیے حدیث میں الحلاف کذاب، ضرورت سے زیادہ قسم کھانے والا جھوٹا ہے۔ ضرورت ہے تو آپ قسم کھائیں، ضرورت نہیں کہ قسم پکڑے چو قسم پکڑے چو۔ یہ قسمیں کیوں زیادہ کھاتا ہے؟ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، بس ڈگمگا جائیں گے پیر بعض لوگوں کے جب تو محکم ہو چکے ہو۔ بعض لوگ دیکھ کر کے بھئی یہ دینی شخصیت ہے، عالم ہے، محدث ہے، امام خطیب ہے، اس کا یہ چال چلن تو یہ بہت خطرناک موقع ہے، اس سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ نئے روشنی کے لڑکے جو ہے نا، یہ جدید پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، ماڈرن کلچر، وہ پروگرام بہت حاوی، اور اس کے مقابلے میں جو تعلیم ہے موروثی وہ اقل ہے، اور تربیت نام کی تو کوئی چیز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور طلباء نیا رنگ سے متاثر ہو کر داڑیاں منڈواتے ہیں یا کٹاتے ہیں، شرعی لباس کو عیب سمجھتے ہیں۔ ایسا پختکار آدمی کہ اگر کہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، ایسا پختکار مسلمان چاہیے۔
تو لاہور تشریف لائے تھے، اور وہ مشہور زمانہ شخص سالک، وہ جدید بینکنگ کے بارے میں اور سودی نظام کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے۔ شاہ صاحب آرام فرما رہے تھے لیکن جاگ رہے تھے، اور مولانا شبیر احمد بڑے فصیح بلیغ اور ترجمان قرآن و سنت، مولانا شبیر احمد کی نظیر نہیں ہے صف علماء، وہ سمجھا رہے تھے۔ چونکہ شاہ صاحب آرام کر رہے تھے تو مولانا شبیر احمد صاحب احتراماً آہستہ آواز سے سمجھاتے۔ جب کافی وقت ہو گیا تو حضرت شاہ صاحب نے اپنے منہ مبارک سے وہ کپڑا ہٹایا اور بیٹھ گئے اور ان کو کہا بھائی بات سنو، جہاں تک مسئلہ سمجھانے کا تعلق ہے مولانا شبیر احمد صاحب نے حق دیا، آگے جہنم جانا ہے، اگر کسی نے جانا ہے تو اپنے پیروں پر چل کر جائے، ہمارے پیروں کو نہیں استعمال کرے، بتا کہ ہم سے کیوں ہاں کرا۔ یہ ہے پختہ کارا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ بعض مسائل موجودہ دور میں نہیں چلتے تو وہ ان سے بچنے کی کوشش کرتے، یہ بات صحیح نہیں۔ اب دیکھو پختکاروں سے پختکار پیدا ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تقدیر ہے۔ مولانا کا جو سیاسی جلسہ ہوا ہے زاخیل میں، وہاں پر اسٹیج پر سلیم صافی پہنچا اور یہ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ غصہ آ جائے لیڈر کو، کہ یہ کیا بات ہے، آپ لوگ تصویریں بناتے ہیں، بہت سارے مولوی ناجائز کے۔ مولانا نے کیا جواب دیا، آفرین اس خدائے بر پدر کہ از و مان کی چنی پہ سر۔ انہوں نے کہا تصویر حرام ہے اور قطعاً حرام، یہ الفاظ ہے۔ البتہ اس پر بحث ہے کہ کیمرے سے جو بن رہی ہے یہ بھی ویسی مورتی اور مجسمے کے حکم میں ہے، اس اختلاف سے یہ لوگ فائدہ نہیں کہ میں لے رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو فقیہ امت کا بیٹا ہے تو اس کی بنیاد راز ہے، بہت بہترین جواب دیا ہے کہ تصویر حرام ہے اور قطعاً حرام۔ عام طور پر جو سیاسی مولوی ہوتے ہیں وہ سچ و نظر ہوتے ہیں۔ یہ طالب جمیل کو بھی جب بھی میں نے شکوہ کیا کہ آپ کا یہ بیان نامناسب ہے تو یہی کہا ہے کہ ہمارا تو تبلیغی علم ہے، سختی سا سنی سنائی باتیں، اور آپ جیسے ہمارے محقق اور عالم اس پر خفا علم جی ختم ہو۔ شروع میں تو میں خوش ہو رہا تھا، بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ واردات کا طریقہ، نہ مناظرہ کرے گا نہ مباحثہ کرے گا، کیل پورا ٹھوکے۔ وہ تو چاہیے کہ جن باتوں پر میرے ناراضگی اور علماء نے وہ ان باتوں سے پیچھے ہٹے، اعلان کرے، اس طرح تو نہیں کرتے، تو واردات تو پورے کرتے۔ اس لیے اس کا یہ کہنا کہ میں تبلیغی مولوی ہوں یا سطحی ہوں، یہ معافی کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکہ دینے کا اور لوگوں کے ایمان اور عاقبت برباد کرنے کا ایک ناروا کوشش ہے جو قابل مذمت ہے۔ ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے یہاں مہمان تھے، یہ مدارس شیڈ والے مدرسے میں۔ مولانا سید صباح حسن مرحوم اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے اور جنت نصیب کرے، اور ان کے بیٹے اور آل و اولاد کو ہمیشہ حفظ و امان نصیب کرے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں مولانا سے کچھ سوالات کروں گا، اجازت ہے؟ میں نے کہا اجازت۔ انہوں نے مولانا سے اس طرح سوال کہ 3 چیزیں ناجائز، تصویر، کتا پالنا یا جنوبی کو گھر پر رکھنا۔ تو کتے میں تو گنجائش آ گئی ہے کہ الا کلب صید او زرع او حراست، کھیتی باڑی کے لیے، چوکیدارے کے لیے، شکار کے لیے کتا رکھ سکتے، لیکن زیرو کی تصویر میں کوئی استثناء شریعت میں نہیں۔ تو پوچھو خبر آپ نے تصویر کے مسئلے کو اتنا ڈھیلا کیوں کیا؟ مولانا نے اس طرح جواب دیا کہ یہ فیصلہ مفتی صاحب سے کرائے
کہ منصوص پر تعدی جائز ہے یا نہیں. میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ اصول تک پہنچ گیا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. پیغمبر کہتے ہیں کہ خمس من الفواصل، 5 جانور بڑے شریر ہیں. الغراب کوا، الحداد چیل، الفارہ چوہا، الاقرب بچو، الحیہ سانپ. یہ حرم میں بھی ملے، کئی بھی ملے، مار ڈال. بعض لوگ کووں کے لیے پانی رکھتے ہیں دانا، یہ مناسب نہیں، یہ اور پرندوں کی نیت کریں. پیغمبر نے تو اس پر ناراضگی ظاہر کی کہ یہ واجب القتل ہے ہر جگہ. اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جامعہ عربیہ احسن العلوم ایک ادارہ ہے کہ جہاں مستقل آدمی تنخواہ پہ رکھے گئے اور اس کی ذمہ داری ہے کووں کو مارنا اور یہاں سے مار بگانا. اس دن ایک بڑے بزرگ پر ظالمانہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور پھر وہ بچ گئے تھے، شکر ہے اللہ کا. ان سے لوگ اظہار پرسے کے لیے جا رہے تھے. مغرب کا وقت ہو رہا تھا، میں نے اسے دیکھا، ہر طرف سے کووں کا ہول. میں نے کہا یہ شیخ الاسلام تو کہلایا لیکن اس یہ پتہ نہیں ہے کہ احکامات جاری کرے کہ بھائی دارالعلوم کی طرف سے ایک ڈبل تنخواہ ملے گی، نام ہے کوا، دارالعلوم کے 100 ایکڑ کے اندر کوئی نظر نہ آئے. باتوں میں باتیں آتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مضمون کا تقاضا ہوتا ہے. تو یہ جو 5 جانور پیغمبر نے کہے، اس پر ائمہ فقہ اور اجتہاد نے تسلیم کیا کہ اگر ان کے علاوہ بھی کوئی جانور ہو جو اس طرح موذی ہو، اس کا مارنا بھی جائے. تو مولانا نے صباح حسن کو کہا کہ یہ فیصلہ مفتی صاحب سے کرائیں گے کہ منصوص پر تعدی جائز ہے. میں نے کہا جائز بلکہ ثابت. تو صباح اور احترام میں ٹول ختم. وہ تو کوہ نمشق ہے نا مولانا، وہ تو پورے جہان کے ساتھ چل رہا ہے. اس طرح ان کی جماعت میں ایک شخص تھا جس کے نظریات بہت نامناسب تھے. میں نے جب بھی ان کے بارے میں بات کی تو مجھے کوئی صحیح جواب نہیں دیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ خود بیان کرنے لگے. میں نے پوچھا اب جا کر کے سیدھے ہوتے جا رہے؟ کہنے لگے نہیں، بات تو پہلے سے ذہن میں ہے لیکن ناراضگی کے اظہار کرنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے. یہ چھوٹے بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ تیرے ساتھ ہوں تیرے ساتھ نہیں ہوں، تیرے ساتھ نہیں کھیلوں گا تیرے ساتھ کھیلوں گا. اس طرح تھوڑا ہوتا ہے. حکما اور عقلائے زمانہ جب کسی چیز پر رضامندی یا ناراضگی ظاہر کرتے ہیں تو ان کے لیے اوقات کا صلاح فلاح تلاش کریں. فرمایا مت بناؤ قسمیں اپنی مداخلت کا ذریعہ ایک دوسرے کے خلاف، بس ڈگمگا جائیں گے قدم بعض لوگوں کے جو پختہ ہو چکے ہو. تو ایک اتفاق سے ایک جگہ میرا جانا ہوا تھا، تو جس بزرگ ہستی سے ملنا تھا وہ کئی تشریف لے گئے تھے اور خبر بھیج دی کہ بس میں پہنچ رہا ہوں. وہاں عوام آپس میں باتیں کر رہے تھے، مجھے سناتے ہوں. مثلا انہوں نے آپس میں یہ باتیں کی کہ یہ مولوی بڑے دلیر نہیں ہوئے، ہر طرح کے گناہ کے لیے تیار. اس کے بعد پھر کہا کہ اصل میں ان کو اب پتہ چل گیا کہ نہ کوئی آخرت ہے اور نہ کوئی جنت جہنم ہے، اور جو کچھ کرنا ہے یہ کرنا ہے. جب یہ کہا تو میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے ان سے کہا کہ ایسا کون سا اختلاف علماء کا آپ کو بہت نامناسب لگا؟ مثلا زنا ناجائز ہے تو آج کسی نے جائز کہا، چوری چکوری ناجائز ہے تو آپ ثابت کر دیں گے کہ کوئی عالم مشرق مغرب میں ہے اس وقت حالات خراب ہے، جتنی چوریاں کر سکتے ہو کرو. ایک ایسے مسائل کہ جن کے درمیان فقہی اور اجتہادی نظر کی ضرورت ہے، اس میں علماء دین کے آراء مختلف ہو سکتے. اور پھر میں نے ان کو مثال دی کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ روزے کی حالت رمضان شریف کا فرض روزہ ہے، کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں؟
آپ نے کہا کہ بڑے شوق سے. پھر ایک اور شخص نے یہی سوال کیا، آپ نے کہا بالکل نہیں، ہلاک ہو جاؤ. الاختیار میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا. آپ نے فرمایا وہ ایک بوڑھا تھا، وہ ایسے ہی ہاتھ ڈالتے ہی فوراً جو ہے نا سو جائے گا، افطار کے بعد ہی اٹھ. اور یہ دوسرا جوان ہے، اندیشہ ہے کہ یہ غفلت میں اور گناہ میں منتقل ہو جائے. تو افراد کے دیکھنے کے بعد سوال کے جواب میں تو نبی نے فرمایا، اس نے مولویوں کا کیا پوچھا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے، جس کو آپ ٹیلی ویژن کہے، وی سی آر کہے اور نیٹ کا کہے، کچھ بھی کہے، یہ نظام گمراہی اور بے دینی کی ترجمانی کے لیے پورا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو علم یا علماء اور ان کی کوششیں ہیں وہ کم. ہمیں اندیشہ ہے کہ نقصان پہنچ سکتا ہے. مثلا ایک شخص پر ہم نے گرفت کی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں ہدایت نہیں ہے، اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہدی للناس وہدی للمتقین. اور اس نے بدر، احد، خندق کے غزوات کا تقریباً انکار کیا، خلافت راشدہ کو محمل قرار دیا. تو اس میں ہمارے لیے کوئی مثال نہیں. اور پھر کہا ہے کہ ہمیں یہود اور بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا. صاف صاف اردو زبان میں کہہ رہے ہیں. تو اب جب ہم نے ان پر گرفت کی کہ یہ الفاظ اور یہ اقوال مسلمان کے نہیں ہے، یہ ملحد اور زندیق کی، تو بعض ہمارے آشنا دوست بھی خفا ہو گئے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو مسائل کی قدر و منزلت کب معلوم، وہ افراد کی شہرت جانتے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، مت بناؤ آپس کی قسمیں مداخلت کا ذریعہ ایک دوسرے کے خلاف. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پر ڈگمگا جائیں گے پیر بعض لوگوں کے محکم ہونے کے بعد. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم کو چکنا پڑے گا وبال اس کا کہ تم روک چکے ہو لوگوں کو رائے خدا سے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب بڑا ہوگا. علماء دین کہتے ہیں کہ اس میں تو صحابہ کے وہ سخت تبدیل ہو گئی، اور پھر ان کے واسطے سے پوری امت کو تبدیل ہوئی. اس سے پتہ چلا کہ اعمال کا ظہور جو ہے وہ بھی بخیر و احسان ہوتا ہے. فقہاء نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک شخص دن میں مسلمان ہوا اور آج کا دن تو اس کا ٹوٹ گیا، لہذا اس پر روزہ نہیں ہے مگر مغرب تک روزے دار دے سکتے. ایک خاتون کو ماہواری آئی، اس کا بھی روزہ نہیں ہے مگر وہ لوگوں کے سامنے کھائے گی پیے گی نہیں. کسی بیمار کو بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر اور طبیب نے روزے سے منع کیا ہے تو وہ بس اکتفا بالمعالجہ کرے گا، اس کی تشہیر نہیں کرے گا. چنانچہ فقہ میں اس جزیے پر بھی کلام ہوا ہے کہ اگر کوئی پوچھے تو آپ روزے سے ہے یا نہیں، تو وہ کوئی ایسا زومانین جواب نہیں کہ میں بیمار ہوں بہت زیادہ، اور اس طرح کوئی بات اس کا تلفظ نہ کرے کہ میں روزے سے نہیں، اس شہادت اپنے اوپر نہ کرے. اور چکو گے تم وبال بسبب روک لینے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب بڑا ہوگا. ہمارے گاؤں میں خان تھا، فوت ہوا ہے. وہ کہتا تھا کہ میرے اوپر بہت دباؤ تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کو اسکول کالج میں داخل کروں. تو کہا میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. میں اتفاق سے ایک کالج کے گیٹ پر کسی پروفیسر یا لیکچرار کا انتظار کرتا رہا، اور صبح کا وقت اور بچی آ رہی تھی.
تو یہ فلاں ہاشمی صاحب کی پوتی ہے، یہ فلاں قدوسی صاحب کی بیٹی ہے. ہاں، میں نے وہ اپنے خان زبان میں کہتا تھا کہ جب یہ ساری لڑکیاں علماء کی بچی ہو کر بے پردہ ہو رہی ہے تو خان فلاں خان کیا چیز، چل بھائی تم بھی داخلہ دے دو. وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، پختکار لوگوں کو کمزوری پیش آئی تمہاری وجہ سے، تم نے کمزوری دکھائی. اس لیے یہ آپ بات اپنی جگہ مسلم ہونا چاہیے کہ دینی تعلیم اور تربیت وہ آخر تک رہتی کیا. ہاں، مثلا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں مزمل زندگی بھر 45 سال سے ہمارا ساتھ ہے، جنید یہی پلا بڑا ہے. نہیں، خیال پورا رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو توریت دیکھ لیں، آپ کتنے ناراض ہوئے اور آپ نے کہا امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارى، اس سے تو شک پیدا ہو جائے. اور آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ لو کان موسیٰ حیا لما مسہ الا اتباع، اگر موسیٰ خود آج زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو حضرت عمر ان کی شان میں آیات بھی نازل ہوئی، ان پر فخر و شکر بھی ہے، لیکن ان کی تعلیم سے ایک لمحہ آپ پیچھے نہیں. اسی طرح ابو بکر صدیق نے ایک خواب کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی تعبیر میں دینا چاہتا، اور انہوں نے تعبیر دی. آپ خاموش رہے، پھر پوچھا کہ کیسی ہے، اور کچھ صحیح ہے کچھ غلط. اس نے کہا اللہ کی قسم بتانا پڑے گا کون سے حساب. نے کہا قسم مت. کیا کبھی جواب یاد دے واقع بخاری کے مجھے جواب ممتا سے کرے چھے نبی علم کی ہی اگا براہ راست اگا ہر ادبار سرا کامل وقت نبی نے علاوہ ہر سو کی داغا علم دے نبی برابر ضرور باقی نہ کمی کو یہ کمی کو ہوتا ہے ندام ہو رہا سیدھا تعبیر پیغمبر کو لے پریشان کرنا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، عام طور پر ایسا ارتکاب کرنا کہ ایک مضبوط عقیدے کا شخص بھی ڈگمگا جائے اور بااعتماد لوگ بے اعتماد ہو جائے، دنیا کے حرص و لالچ میں ہوتا ہے. تو فرمایا مت لو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان پر قیمت تھوڑی، دنیا ساری کی ساری کل متاع الدنیا قلیل، انما عند اللہ وخیر لکم، جو اللہ آپ کو پختگی کے اجر دے گا وہ بہتر ہے ان کنتم تعلمون. ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نہیں رہے گا. نفد ینفد مانا ختم. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ ہمیشہ رہے گا. انسان خود فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، صحت فانی ہے، جوانی فانی ہے، حسن فانی ہے، جود اور سخا فانی ہے، قابلیت و لیاقت فانی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے وہ ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات. کہتے کہ سفیان ابن عیینہ سے سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بہت غور کیا تو میں سمجھ گیا کہ ہر چیز فانی، اس کو بقا بخشنے کے لیے اللہ کے نام سے کرنا پڑتا. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی ایک کتاب ہے کشکول، اس میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے نقل ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ رہے گا. مطلب کہ آپ دنیا لے کے دین کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ دین تو ہمیشہ ساتھ ہے، دنیا تو نہیں رہے گی. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہے ہیں. اگرچہ دین بیچنے کا وقت آ گیا تو لالچ قسم قسم کی سامنے تھی، لیکن ثابت قدم رہا. بہترین طریقے سے جو انہوں نے اعمال کیے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو عمل کرے نیک مرد ہو یا عورت، وهو مومن لیکن ہو مومن، فلنحینہ حیاتا طیبہ، پس اس کو زندگی دیں گے زندگی مبارک خوشگوار. ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زند شد بعشق، سب تست بر جرید ہے عالم دوام. کمال ہے ایسے کہ آدمی چلے گئے اور آدمیوں کے اعمال باقی. بخاری کا جامع ہے، یہ ابو داؤد کی سنن ہے، یہ ترمذی کی ہے، یہ تفاسیر ہے، یہ فقہ اور صرف اور دعوت کی کتاب ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور دیں گے ان کا اجر بہترین طریقے سے جو انہوں نے اعمال کیا. احسن ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس پناہ مانگو اللہ کے پاس شیطان مردود سے. جمہور امت کے نزدیک قرآن کے آداب میں سے ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ کر کے پھر بسم اللہ پڑھے اور پھر قرآن. اگر درمیان میں وقف آ گیا تو بھی اکثر کی رائے یہ ہے کہ اعوذ باللہ سے پھر شروع. بعضوں نے صرف بسم اللہ پر بھی اکتفا کی. ائمہ میں سے صرف امام مالک یا دو چار اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تلاوت کے بعد بھی اعوذ باللہ پڑھ لیے گی، کیونکہ صیغہ ماضی کا ہے، حالانکہ اس کے مواطن بالکل واضح ہے. انہ لیس لہ سلطان، بے شک نہیں ہے شیطان کا زور، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. شیطان کا مقابلہ دو صلاحیتوں سے ہوگا، ایک ایمان سے اور دوسرا توکل سے. ایمان میں کمی آئے گی تو عقیدہ خراب ہو جائے، توکل میں کمی آئے گی تو اعمال تتر بتر ہو جائے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، بے شک شیطان کا زور چلتا ہے ان لوگوں پر جو اس سے دوستی کرتے ہیں. والذین هم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اس کو کاموں میں شریک ٹھہراتے ہیں. ابھی میں آ رہا تھا کون سی نماز میں فجر تو ایک آدمی بائیں ہاتھ سے ذکر کر رہا تھا، گنتی کر رہا تھا. دیکھو شیطان کو کام میں لگایا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، مبارک وقت ہے، میرے بیٹے تم میرے لیے بائیں ہاتھ سے گنتی کرو. تو ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے بھی وہ دین اور سنت سے دور کراتا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدل دیتے ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، ناسخ اور منسوخ مراد. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ جانتے ہیں جو اتارتے ہیں. قالوا کہتے ہیں انما انت مفتر، بے شک آپ تم گھڑ رہے، کل یہ کہہ رہے تھے جی کل اللہ کا حکم یہ تھا، آج یہ، میں تو اللہ کے حکم کا منقاد اور تابعدار. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ فرمائیے اتارا ہے اس کو پاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. روح القدس سے مراد جبریل ہے، وہی انبیاء میں اکثر وہی رہے. لیثبت الذین آمنوا، تاکہ محکم کر دے ایمان والوں کو. وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور ان کو ہدایت اور خوشخبری ملے مسلمان ہونے کی ناطے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اس پیغمبر کو پڑھاتے ہیں کوئی انسان. آپ کی خدمت میں کوئی یہودی لڑکا آتا تھا، بڑی خدمت کر کے اور بہت ہی زیادہ ادب کرتا تھا. وہ لڑکا ان کے خیال میں لکھا پڑا تھا، تو بعض دادانوں نے اور کذابین نے یہ کہا کہ یہ اس پیغمبر کو پڑھا کے پھر یہ آگے مضمون پیش کرتا ہے. اللہ نے جواب دیا، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، زبان اس شخص کی
جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اجمی ہے، تو عربی پر قادر نہیں. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ زبان عربی فصیح ہے. تو وہ کہاں ہے کہ یہودی چوکرا جو ہے پیغمبر کو مضامین و مقالات پڑھا سکتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو بھی ہدایت نہیں دے گا. ہدایت سے مراد استقامت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ گڑتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پر. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ لوگ ہے ہی جھوٹے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کفر کرے ایمان کے بعد. بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے اور یہ کفر کر رہا. الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کیا گیا. وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل بھرا ہوا ہے ایمان سے. ایمان اصلاً قلب کی چیز ہے. امام ابو حنیفہ اور متکلمین کے ہاں ایمان لا یزید ہوتا ہے، اور وہ مرکب نہیں بلکہ بسیط ہے، اور بسیط اسی کو کہتے ہیں بالا جز ادو. تو ایک شخص کو مجبور کیا، دو شخص تھے، ایک نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا اور ایک نے جان دی، اس پر یہ آیات نازل ہوئی. وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا. یہ خطرناک بات ہے کہ بس ہمیشہ کے لیے وہ ایمان سے گیا. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، بس ایسوں پر غصہ ہے اللہ کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا. علماء نے اکراہ اور اجبار کے مسائل یہاں سے نکالے ہیں اور لکھا ہے کہ اقرار باللسان یا عمل بالارکان یہ ساقط ہو سکتا ہے، لیکن تصدیق بالقلب جو ہے، ایمان کی دلی تصدیق، وہ ہمیشہ برقرار ہے، اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مسلمان لڑکا تھا اور وہ ایک ہندو لڑکی سے محبت کرنے لگا. تو وہ ہندو لڑکی کے خاندان والوں نے کہا بھائی تم مسلمان ہو اور یہ لڑکی ہندو ہے. انہوں نے کہا مجھے اس سے شادی کر. کہا پھر ہندو ہونا پڑے گا. ہو جائیں. ہندو طور طریقے سے نکاح ہو گیا. وہ خاتون گھر لائی گئی. وقت گزر رہا تھا. اچانک یہ لڑکا کبھی قسم قسم کی دالیں لا رہا ہے، کبھی چٹپٹے خرید کے لا رہا ہے. بیوی نے پوچھا کوئی دعوت کرنی ہے کیا ہے؟ وہ بہت سارا سامان جمع ہو رہا ہے. اس نے کہا رمضان شریف آ رہا ہے. کہا رمضان شریف کا ہم سے کیا تعلق؟ ہم تو ہندو ہے. کہا میں ہندو تو ہوں، دھلا نہیں کہہ رہا. رمضان میں ایسا نہیں گزارا، اور رمضان میں تو سحری میں اٹھ کے پراٹھا اور قسم قسم کے چٹپٹے کھائیں گے، اور افطار میں یہ ہوگا وہ ہوگا اور تمام کام ہو. اور اس لڑکی نے بہت سمجھایا، لیکن یہ لڑکا اپنے ایمان میں وقلبہ مطمئن بالایمان، اس نے نہیں اس طرح ہندو نہیں ہوں. رمضان شریف میں اللہ کی عبادت کرو، پکا روزہ رکھو، اور جو مسلمانوں کا طریقہ ہے اس طرح سحری اور افطاری کروں. اس لڑکی کی بھی قسمت جاگ گئی. اس نے کہا اب یہ بات اگر باہر پھیل گئی ہے تو ہماری اور ان کی مصیبت. اس نے اس کو کہا چلو مجھے بھی کلمہ پڑھا، میں بھی جواب کے لیے سب کچھ کروں گی تو میں بھی روزہ رکھوں گی. جب تک مسلمان نہ ہو روزہ فرض ہی نہیں. لکھا ہے کہ ایک بڑے کنبے کے 44 کے قریب ہندو افراد اس ایک غیرتی مرد مومن کی وجہ سے اسلام میں مشرف ہو. وقلبہ، اللہ فرماتے کہ اس کے دل میں ایمان پختہ ہے. الحمدللہ.
لیکن جب اس کی داڑھی آنے لگی تو جس اسکول میں وہ پڑھتا تھا وہ میڈم اس کو کہتی تھی کہ بال ہٹاؤ بھائی، تو وہ بال ہٹاتا نہیں تھا، تو اسکول جانا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد ان کے خاندان کا ایک بڑا پروگرام تھا، اس میں وہ باوانی سیٹھ بھی آئے تھے۔ اس نے پوچھا کہ یہ لڑکا جو ہے کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا یہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو کہا کیوں؟ کہا اس کی داڑھی آئی ہے اور اسکول کی جو میڈم ہے وہ کہتی ہے داڑھی منڈواؤ، یہ کہتے ہیں میں نہیں منڈواؤں، حالانکہ باوانی صاحب کی خود کی داڑھی نہیں تھی، میں نے دیکھا۔ اس نے فوراً اپنے سیکرٹری کو بلایا پروگرام میں، تو اسکول کا پتہ کرو اور میڈم کا اس کو ہائی کورٹ کی طرف سے نوٹس بھیج کہ پاکستان میں یہود کو، نصارا کو، ہندو اور سکھوں کو اپنے دین پر عمل کی جائے، ایک مسلمان بچے کو اپنے رسول اور نبی کی سنت رکھنے کی کیوں اجازت ہے؟ اور جب وہ نوٹس ہائی کورٹ کا میڈم صاحبہ کے نام آئے نا، میڈم متیا دینار میں اس کو کھلوایا، اچھا بیٹے آؤ پڑھو، جیسے تم چاہتے ہو ایسے ہی پڑھو، میں کچھ نہیں کہوں۔ تو میں کبھی کبھی یہاں رہتا تھا، میں اس کو کہتا تمہیں اپنی داڑھی کا پتہ ہے پورا جہان ہے، ایک کائنات اللہ تعالیٰ نے اس پر قربان کیا ہے۔ اب قلبہ مطمئن بالایمان، ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس واسطے کہ انہوں نے اختیار کی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، تبھی تو دل سے ایمان لے گئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے کافر لوگوں کو، یعنی ایسی ہدایت کہ وہ کفر سے بچ جائے۔ ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ہدایت کی دو قسمیں، ایک ایراۃ الطریق راستے بتانا اور ایک ایصال المطلوب عین مقصود تک پہنچانا ہے۔ ان کے ناکردنیوں کی وجہ سے یہ مقصود سے محروم ہو رہا ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہرے لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم اور کانوں پر، وابصارہم اور آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، یہ لوگ بالکل بے خبریں ہیں۔ یہ غفلت خطرناک ہے، یہ غفلت بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ وہ ایک عالم دین ملا نا، یہاں آیا، اس نے کہا میں جہانگیرہ میں 20-22 سال رہا اور استاد الاساتذہ مولانا فضل علی سے میں نے گلستان بوستان دیوان حافظ بصری سب کری۔ تو باتوں باتوں میں اس نے یہ بات بھی کہی کہ اس وقت علماء کی اتنی آوبگت نہیں تھی، نہ کسی کو یہ احساس تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں۔ ہمیں تو بعد میں ہمیں آپ کا پتہ چلا ہے تو میں کوہستان سے روانہ ہوا آپ سے ملنے۔ تو یہ غفلت نامناسب غفلت۔ صاحب ہدایہ کے حالات میں ہے، مولانا عبدالحی نے فوائد البہیہ میں لکھا ہے کہ وہ زار و قطار روتے تھے کہ فلاں فلاں عالم محدث فقیہ میرے زمانے میں تھے، میں پہنچ سکتا تھا وہ نہیں پہنچا، اے افسوس، اے حسرت۔ چنانچہ میں جب کراچی آیا 1973 میں تو حضرت بنوری بھی حیات تھے اور مولانا مفتی عمر شفیع صاحب بھی۔ اچانک میرے والد صاحب اور میرے جو انور شاہ کے نانا تھے وہ دونوں آئے تھے، تو انہوں نے کہا یار مفتی عمر شفیع سے ملاقات کر۔ تو اتفاق سے وہ کرفیو نافذ تھا اور اس کرفیو میں کوئی پتہ نہیں ہلتا، تو ہم نیو کراچی 11F سے روانہ ہوئے، صدر سے نیشنل ریفائنری سے ہوتے ہوئے دارالعلوم پہنچے۔ دارالعلوم ایسا نہیں تھا، دھکڑ، گرد و غبار، ٹوٹی پھوٹی دیواریں، درمیان میں ایک پرانے طرز کی بنی ہوئی مسجد تھی اور کیا کچھ کمرے ومرے تھے۔ اس دوران کچھ ایسی بات چیت ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت مولانا مفتی عمر شفیع صاحب کا دیدار نصیب۔ جب ہم ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی اس ململ کی پگڑی چارپائی کے پائے میں لگی ہوئی،
اور سفید ٹوپی سر پہ رکھی، لٹے کی شلوار ململ کی کہ قمیص، اور گرمی کا موسم تھا. مجھ سے پوچھا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے کہاں پڑھتے تھے؟ میں نے کہا جہانگیرے میں. کس سے؟ میں نے کہا مولانا لطف اللہ. اچھا وہ تو مولانا مودودی صاحب کے بہت گہرے دوست ہیں، یہ دونوں ہمارے استاد شاہ صاحب کے خاص شاگرد. بہت زیادہ خوش ہوئے. اور دو آدمی آگے پیچھے تھے، ایک کو کہا تقی میاں معارف القرآن کی جو جلد آئی ہے وہ لے آ. میں سمجھا چاہیے مولانا تقی اڑ کے ہلکا پاجامہ کبھی اپنے ڈلاڑو جلد ڈلاڑ. اور اس پر اگر مفتی صاحب نے لکھا بھی ہے میرے پاس گھر میں، اور میں چھٹی 7ویں 8ویں یہ میرا لڑکا ہے تقی، یہ بھیجے گا آپ کو، اس کی ذمہ داری واقعی چھٹی 7ویں 8ویں بھیجوا دی. اللہ اللہ. میں نے حضرت مفتی صاحب کی عجیب کرامات دی. ہم بعض ایسے لوگوں سے رابطہ رکھتے تھے یا ہمارے استاد سے کہ وہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے سیاسی اختلافات کو غلط رنگ میں پیش کرتے. تو ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اس جماعت کے فرد فرید ہیں، کیونکہ وہ حکیم الامت کے بہت زیادہ بہترین خلیفہ تھے اور ان کی بہت ساری کتابوں پر ان کی ترتیب و تدوین ہے. اچانک ایک واقعہ پیش آیا، اور واقعہ وہ وقت یہاں ایک استاد ہم نے رکھے تھے مولانا لطافت الرحمان سوات مٹھے. وہ دیوبند کے فاضل شیخ الاسلام کے شاگرد تھے لیکن مودودی خیال. وہ کہتا تھا کہ میری موجودیت تجارتی ہے لیکن پھر بھی مسائل میں فرق ہوا. اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میرے دارالعلوم میں تقرر ہوئی، کتابیں تقسیم ہوئی، تنخواہ مقرر ہوئی. پھر ایک عالم کا بتایا کہ اس نے مفتی شفیع صاحب کو کہا کہ عالم تو بہت زبردست ہے لیکن اپنے استاد مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے. کرات کے اندھیرے میں مولانا غلام محمد صاحب کو مفتی شفیع صاحب نے بھیجا، کہا کہ معاہدہ کینسل ہے، آپ کے آنے کی ضرورت نہیں. اور مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے مخالف یا ان کی بارگاہ میں کم کلام کرنے والے کو دارالعلوم کی گلی کوچوں میں بھی برداشت نہیں چاہیے کہ میرے یہاں پڑھانا. تو دیکھو یہ کرامت ظاہر ہوئی نا، ہمارے دل میں جو وسوسہ ختم. دوسرا واقعہ یہ کہ مولانا عبدالحق صاحب جو زیارت گل کہلاتے، اصل نام زیارت گل ہی تھی. انہوں نے بتایا کہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے مولانا محمد ابراہیم صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محقق و مدقق عالم تھے، ان سے ایک خط لے لیا مفتی شفیع صاحب کے نام. کبھی جب دارالعلوم پہنچا حضرت مفتی شفیع صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے مولانا ابراہیم بلیاوی کا خط پیش کیا تو مفتی محمد شفیع صاحب نے اس طرح کہا، یہ کافی ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام حضرت مدنی سے دور حدیث پڑھا. میں نے کبھی بھی شیخ الاسلام کے شاگرد کو واپس نہیں. یہ دونوں واقعات مفتی صاحب کی امانت، لہذا وہ پہلے والی باتیں وسوسہ شیطان ہے. اور مفتی صاحب بہت اباق رہے علماء میں سے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم الحسان. کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں دل و دماغ کا صاف ہونا کامیابی، میل رکھنا تو تباہی. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. یہ لوگ واقعی غافل ہیں. اللہ لا جرم، ضروری بات ہے، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یہ آخرت میں بھی گھاٹے میں ہوں گے. یہ غفلت خطرناک ثابت.
استاد محترم مولانا لطف اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دن بھر جو علماء و فقہا مسائل جمع کرتے تھے، رات کو شیخ نظام الدین جو صدر الصدور تھے علماء کے، وہ مسودہ لا کے بادشاہ سلامت اورنگزیب عالمگیر کو سناتے تھے۔ اس دوران اورنگزیب عالمگیر سرکاری کاغذات پر کچھ آرڈر بھی کرتے تھے اور دستخط بھی۔ تو شیخ نظام الدین کا خیال یقینی ہوا کہ بادشاہ بالکل بے خبر ہے، تو انہوں نے ایک صفحہ چھوڑ کر بادشاہ نے کہا ہاں کیا بات ہے، 10 بکاری اور دل بیان۔ آپ نے مجھے غافل سمجھے ہوگا، میں غافل نہیں ہوں۔ شیخ نظام الدین نے معافی مانگی۔ اللہ، یہ تھے ہمارے بڑے، یہ تھے جنہوں نے ہندوستان کو منور و معطر کیا۔ وہ اورنگزیب کو یونورو ہندوستان پہ منورو۔ رحمان بابا اور سے جڑا گانے کا اللہ۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی بعد پریشان ہونے کے، ثم جاہدوا، تو جہاد کیے، وصبروا، اور جم کے رہے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد بھی خوب بخشنے والا رحم والا ہے۔ یوم تاتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر انسان، تجادل عن نفسہا، حجت کرے گا اپنی طرف سے، وتوفی کل نفس ما عملت، اور پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے عمل کیا، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ان کی نیکیاں کم نہیں کی جائیں گی۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ، اور اللہ بیان فرماتے مثال ایک بستی کی۔ حضرت ام المومنین حفصہ سے روایت ہے کہ یہ مدینہ ہے، لیکن ابن شہاب نے اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے نقل کیا کہ ہی مکہ۔ مفسر ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس کو ترجیح دی، کیونکہ ایسے واقعات مدینہ میں بھی ہوں گے۔ بیان فرماتے اللہ مثال ایک بستی کی، کانت آمنتن مطمئنتن، جو بہت آرام اور اطمینان سے تھا، یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان، آ رہی تھی اس کی روزی خوب خوب ہر طرف سے، فکفرت بانعم اللہ، پس ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، پس چکا دیا اللہ نے ان کو لباس بھوک اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، بسبب ان کے کرتوت کے۔ ایک ایسی بستی جس کو ہر طرف سے انعامات، خوشیاں وافر آتی تھی، اور مکین وہاں کے خوش و خرم تھے، انہیں معاشی اور اقتصادی تکلیف نہیں تھی، لیکن خدا تعالیٰ کے ان نعمت اور آسودگی کا جو ان پر شکر واجب تھا انہوں نے بجا نہیں لایا، چنانچہ تنگیاں پیش آئی، پریشانی پیش آئی، اور جو بھوک اور خوف ان کا لباس بن۔ عام طور پر یہ عربی محاورہ نہیں، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے چکا دیا ان کو، یعنی اڑا دیا ان کو، لباس بھوک اور خوف۔ بعض لوگوں کے شکل و صورت سے باقاعدہ گداگری ظاہر ہوتی ہے، اور بعض لوگ جتنے بھی کھائیں گے اور ان کو ملے گا وہ کہیں گے کچھ نہیں، سلمنا غنم دما مجان شلف پاؤ کی ہوئے فنن پداؤ۔ بس چکا دیا اللہ نے ان کو لباس، پوشاک، کپڑے، بھوک ہمتن، والخوف، اور خوف و خطر۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ جناح قلب نصیب ہے۔ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجیب عجیب تعبیرات کی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، یقیناً آ چکے تھے ان کے پاس پیغمبر ان میں، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے ان کی تکذیب کی، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، بس
آن پکڑا ان کو عذاب نے وہم ظالمون اور یہ تھے ہی ظالم. غالباً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ناشکری کی ہے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس کھاؤ اس میں سے جو دیا ہے تم کو اللہ نے، حلال بھی اور پاک بھی. وہی سالن ہے، حلال ہے، گوشت کا سالن ہے، مگر اتنا باسی ہے کہ نہیں کھایا جائے گا، طیب نہیں ہے. ایک چیز بہت صاف ستھری ہے لیکن پتہ چلا کہ جھینگا ہے اور جانوروں کے خوشیے پکے ہوئے. تو ہر حلال جانور میں جو 7 چیزیں حرام ہیں، اور اسی طرح جھینگا بھی مچھلی نہ ہونے کی وجہ سے حنفی فقہ و فتوی میں ناجائز، تو حلال نہیں ہے. وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو خدا کے احسانات، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اس کی عبادت گزارو. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیے تم پر مردار حقیقی اور حکمی، والدم اور خون بہتا ہوا، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بہما وجود، وما اہل لغیر اللہ به، اور جس پر نام لیا گیا اللہ کے سوا کسی اور مقدس ہستی کا، فلاں بابا کا بچڑا ہو، فلاں درگاہ کا بکرا ہو، یہ حرام قطعی ہے، ناجائز. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو مجبور ہوا نہ تو وہ لذت ڈھونڈ رہا ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہے، فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. بھئی یہ 4 جو محرمات تعبیدیہ کہلاتی ہیں، ان میں سے کسی چیز کی ضرورت استعمال پیش آئے اور آدمی یقیناً متبع سنت اور مطیع دین، نہ تو لذائذ کے تلاش میں ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے وقت حاضر کے بہت سارے مسائل پر، جیسے ہمارے یہ جو درس ہے، یہ درس صرف آواز کی حد تک ہمیشہ رہی ہے اور اس میں مقامی شکل و شباہت نہیں، کیونکہ تصویر کی حرمت کی وجہ سے اس سے بچنا تھا. لیکن ہمارے مخلص ساتھیوں نے کہا کہ اس وقت کا تقاضا ہے اور اس درس کو زندہ تابندہ رکھنے کی ایک کوشش ہے کہ بیان کرنے والے کو بھی دیکھا جائے، تو ہم نے اس کی اجازت دی اور ہمیں امید ہے کہ اللہ اس سے گرفت نہیں فرمائیں گے. فإن اللہ غفور رحیم. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اہل حق اور وہ صحیح کہتے ہیں، ان پر وہ چیز واضح نہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے محدثین صفات متشابہات میں تعویل کے قائل نہیں، ان کو ضرورت نہیں، وہ درسگاہ میں ہوتے تھے، لیکن متکلمین اور فقہاء کو ضرورت تھی، انہوں نے مناسب تعویل پر. تو جو لوگ اب بھی ٹیلی ویژن سے، وی سی آر سے اور یہ آلات جو جدیدہ ہے ان کے استعمال سے بچنا چاہتے ہیں یا بچتے ہیں، ہمارے خیال میں وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اور بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن شاید ان کو ضرورت زمانے سے واسطہ نہیں. حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، اور میں کسی مطالبے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں، تو مولانا منظور صاحب نعمانی نے کہا کہ نہیں حضرت، اس طرح ان کی آواز آگے بڑھ جاتی ہے، اخبارات میں اور خبروں میں آ جاتی ہے، دوسرے ملک اس اتھارٹی پر دباؤ بڑھاتے ہیں کہ ان کے مطالبے مان لو. تو آپ نے کہا کہ اگر یہ فائدہ ہے تو پھر جائے. بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر مردار حقیقی جیسے شیر، چیتا، گیدڑ، اور حکمی جیسے گائے، بھینس، بکری لیکن ذبح نہ ہوئی، والدم اور خون، سورہ نام میں گزرا ہے والدم مسفوحا، ولحم الخنزیر
اور خنزیر کا گوشت ایک علماء کہتے ہیں بجمی اجزائی حرام. وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو نامزد کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس جو مجبور ہوا، اضطر یہ ضرورت سے جس کو ضرورت پیش آئی، نہ تو وہ لذت ڈھونڈنے والا ہے اور نہ زیادہ کھانے والا. فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ ایسوں کے حق میں بخشنے والا رحم والا ہے. معلوم ہوا کہ حرمت برقرار ہے، صرف اس کو استعمال کی جائے گا. فإن اللہ غفور الرحیم سے یہ بدل ہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، مت بولو وہ جو بیان کرتی ہے تمہاری زبانیں کہ یہ جھوٹ بول کر، هذا حلال کہ یہ حلال ہے، وهذا حرام اور یہ حرام، لتفتروا علی اللہ الکذب تاکہ گڑ لو اللہ پر جھوٹ. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع قلیل، دنیا چند روزہ ہے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور یہود پر بھی ہم حرام کر چکے تھے جو بیان کر چکے آپ کو پہلے. وما ظلمناہم، ہم نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے. ایسی ایسی چیزیں ان پر پھر حرام کی گئی. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جو گناہ کرتے ہیں نادانی میں. ثم تابوا من بعد ذلک، بیچ میں کچھ رہے تو نہیں گی؟ بیچ میں کچھ رہے تو نہیں گیا نا؟ اور توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی، بس تیرا رب ان تمام باتوں کے بعد بھی بخشنے والا رحم والا ہے. صرف ایک دلیل نقلی پوری صورت میں آ رہی اور وہ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ابو انبیاء بنی اسرائیل ہے. اور حضرت بھی بہت فخر کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم. اور آپ نے جب انبیاء بیان کیے تو آپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام بس اپنے پیغمبر کو دیکھو، یہی شبد سنو. محمدی شریعت میں ابراہیمیات بہت حج تو تقریباً سارا، کعبے کی بنیاد انہوں نے رکھی، وہ ذبیحہ وہاں پر مسنون ٹھہرا، رمی الجمرات انہوں نے کی، سب چیزیں ماشاءاللہ وہاں سے. موطا مالک میں ہے کہ آپ نے مروا سے دیکھا کعبے کو، مروا سے کعبے کو دیکھا اور کہا ہناک المنحر، اصل قربانی کی جگہ یہ ہے. لیکن پھر جانور بہت زیادہ ہوں گے، قیامت تک قربانی ہوگی. تو احسان فرمایا وہ منا جہاں پر شیطان ضائع ہوا تھا، کبھی ابراہیم کو، کبھی حاجر کو، کبھی اسماعیل کو، وہاں پر قربانی لے گئی. موطا مالک میں روایت موجود ہے، میں نے دیکھی، ناظم صاحب نے نکال کے دکھائی کہ آپ نے مروا سے کعبہ کو دیکھا، کہا ہناک المنحر، نہر تو یہاں ہوا. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، تابعدار اللہ کے یکسو. بعض ائمہ تفسیر نے امتن بمعنی امامن کے لکھ دیا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. کبھی ایک شخص پوری امت کے برابر کام کرتا ہے. مولانا اشرف علی صاحب کی 1365 چھوٹی بڑی کتابیں ہیں. کسی نے پوچھا تھا کہ یہ اشرف علی ایک کمپنی ہے یا کوئی ایک آدمی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک بزرگ شخص گزرے. ابن الجوزی کی 1200 کتابیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض افراد ایسے پیدا کیے ہیں کہ جو پوری امت کے لیے قابل کفایت. بے شک ابراہیم علیہ السلام امام تھے وقت کے، امت کے برابر، تابعدار اللہ کے یکسو، ولم یکن من المشرکین،
شاکرا لانعمہ، شکر گزار تھے خدا کی نعمتوں کے. اجتباہ، چنا اس کو، وہداہ الی صراط مستقیم، اور استقامت دے دی ان کو صراط مستقیم کی. وآتیناہ فی الدنیا، ہم دے چکے تھے ان کو دنیا میں حسنۃ بھلا. وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں بھی نیک کرداروں میں سے ہوں گے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے وحی کی آپ کو کہ چلیے آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو یکسو تھے. حنیف، یکسو. حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ فرید الدین عطار کے ایک شعر نوازے. از یکی گو وزدوی یک سوئے باش، یک دلو یک قبلہ او یک روئے باش. حنیف، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جائے. نو چې د سلو تنو یار وی رب دیشی، او که د گل غوندې رخسار وی رب دیشي. د مطلب اشنا خو یو سړی لبس دی، او بے مطلب که هزار وی رب دیشي. چې بور کا پسر کوسه په کوسه ګرځي، دغه کور که پردهدار وی رب دیشي. او چې عزت د یو ملمه ورڅخه نه وي، او دغه کور که عزت دار وی رب دیشي. حنیف، امام ابو حنیفہ بڑے فرقے تھے، جہمی، قدری، خارجی، معتزلی، نظامیہ، فلاں فلاں، اور سب کے مقابلے میں اہل سنت کے پلیٹ فارم پر ابو حنیفہ مرد مومن، مرد میدان کھڑے تھے. خود فرماتے ہیں دخلت البصرہ 20 مرہ والحسن فی، حسن بصری کی موجودگی میں دہریوں سے مقابلہ کرنے 20 دفعہ گیا، ہر دفعہ بامراد بولے. تفسیر کبیر میں فخر رازی کہتے دخلت البصرہ 20 مرہ والحسن فی، حسن بصری موجود تھے. جب دہریہ تنگ کرتے تھے تو امام حسن بصری کہتے تھے جو جن وینس کے استاذ تھے، جاؤ بھائی ابو حنیفہ کو بلاؤ، ان کا کام اس کے بغیر نہیں ہوتا. آپ فوراً روانہ ہو جاتے اور وہ مناظرات جمع کیے تھے. بات کہتے کہ جی یہ حنیفہ ان کی بیٹی تھی، وہ للو پلو، حضرت کی بیٹی ہوئی نہیں. 4 یا 6 بیٹے ہیں. بڑا لڑکا حماد ہے، رلا الدین ہے، نظام الدین ہے، اس طرح نام. قیامت تک غیر مقلدوں کا منہ خدا نے کالا کیا. تو چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حق کے عقائد اہل سنت پر اور اعمال سنت پر جبل من الجبال کی طرح قائم دائم رہے، تو آپ کو بھی امت نے ابو حنیفہ کہا. اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کو آپ کے استاذوں نے کہا. کئی مسائل ایسے تھے کہ اساتذہ اس میں حیران پریشان تھے. آپ نے جب وضاحت کی تو سب مان گئے، تو انہوں نے کہا انت ابو حنیفہ. اگر کہ استقامت کسی کو حاصل ہے تو اللہ نے آپ کو، اور آپ نے ایسے شاگرد تیار کیے جنہوں نے پوری دنیا میں آپ کی فقہ کی ٹھنڈار نکالی. ابو یوسف قاضی القضاء چیف جسٹس ہو گئے، 42 سال تک فقہ حنفی پر فیصلے کرتے رہے. اور امام محمد بن الحسن شیبانی نے کتابیں لکھنا شروع کی. 800 کے قریب کتابیں امام محمد کی طرف منسوب ہیں. ظاہر مذہب ہے، اور پھر کیسانیات ہے، اور ہارونیات ہے، اور اضراب ہے، اور نوازل ہے، اور حوادث ہے. امام محمد بن الحسن کے بارے میں امام شافعی سے منقول ہے، شیخنا محمد بن الحسن اذا تکلم فکأنما العربی تنزل علی لسانہ. ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے ہیں جیسے ان پر نازل ہو رہی ہے.
ابو یوسف کے بارے میں الوعی والذکر والاذکار میں ابن الجوزی کہتے ہیں کان یحفظ الحدیث الخمسین فی مجلس واحد ثم یملیہ الناس. ایک ہی شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے امت اور ائمہ متفق ہے کہ امام ابو یوسف حفاظ حدیث ہیں. گاہے گاہے پاس وائی قصہ پاری نرا. ان بزرگوں کے ذکر خیر سے بھی اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے زندگیاں قربان کی. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ. بے شک دیا گیا تھا سنیچر کا دن ان لوگوں کو جنہوں نے اختلاف کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی مذاہب کو جمعہ دیا. جب وہ ناشکری کر لیتے تھے تو جمعہ چھین لیتے. یہود کو سنیچر دیا, عیسائیوں کو اتوار دیا اور بدعتیوں کو پیر کا دن دیا ہے. کیونکہ اللہ حضرت کہتے ہیں جمعہ مکات عید اہل عبادت کے لیے, مجرم ہو آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. اور منگل کا دن ہندوؤں کا مذہبی دن ہے. بدھ جو ہے بوتڑوں کا, اور جمعرات سکھوں کا. اور حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ نے لکھا ہے یہ جو سبت ہے نا, سبتا یا سبتوں کے معنی ڈھونڈوانا. فرمایا اس کا معنی ہے دنیا کا کام نہ کرنا. اور اتوار کا نام ہے احد, احد الصمد, ایک اللہ کی عبادت کرنا. فرمایا یہ سبت اور احد دونوں جمعے کے نام. کیا ہے جمعے کا نام. دنیا کا کام نہ کرنا یا کم کرنا یا پیچھے کرنا, اور دین کے لیے فارغ رہنا اور خوب شان و شوکت سے جمعہ منانا. حضرت فرماتے ہیں کہ توریت کا جو اصلی نسخہ تھا اس کا نام تھا کمارا. اصلی نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے کوئی کہ وہ میں نے بیت المقدس میں دیکھا ہے. اور عمالقہ پر جب حضرت موسیٰ کو فتح حاصل ہوئی تو آپ نے فرمایا میں حیران ہوں کہ عمالقہ پر فتح سے خوش ہوں یا اس لیے کہ کل جمعہ. تو حضرت شاہ سے ذہین الزکی فرمایا واضح ہوا کہ حضرت موسیٰ کے ہاں بھی جمعہ مدنی ہے. دا مسئلے دیا دولا دیو نظام کو دیت نظام رسول بدے وقت کے دیولوے صاحب حیثیت عالم مسلم محدث فقیہ مفسر مفتی بننے کے لیے مولانا انور شاہ کی تصنیفات کا اور ان کے شاگرد حضرت الشیخ سید السند مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کی معارف السنن یا بغیت العریف یا شرح الابواب. وہ پہ حیران ہوا. دیوبند کے ایک بزرگ کی تقریر جنید نے سنائی جو اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا پر مجھے کہتے ہیں کہ یہ ان کی انفرادی رائے ہے اور امت نے قبول نہیں کی. تو اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ انور شاہ صاحب نے اس پر کتاب لکھی کشف الستر عن ابواب الوتر. یہ تو دیوبند میں سب سے پہلے چھپی. اور حضرت بنوری نے اس کی شرح لکھی ہے شرح ابواب الوتر. عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیشت سے پائے. اور یہ معلوم نہیں ہے ان کو کہ فتح القدیر میں ابن الحمام کہتے ہیں کہ وطر پڑھنے والے نے رات کو اٹھ کے نفل پڑھے فرمایا ثواب نہیں ملے کیونکہ غلط کام کیے ہیں, مستحب کے خلاف کیے. پھر حضرت صاحب جو دارالعلوم دیوبند کی خیر سے شیخ الحدیث ہے یا اور کوئی شیخ التقویٰ والارشاد وہ فرماتے ہیں کہ اجعلوا استحباب کے لیے, میں بھی کہتا ہوں استحباب کے لیے, لیکن کیا مطلب ہے اس کہ مستحب وطروں کے بعد نفل پڑھنا ہے یا نہ پڑھنا؟ نہ پڑھنا ہے نا, تاکہ وطر آخری رہ جائے. تو جو نہیں پڑھیں گے نفل ان کو ثواب ملے گا, وہ مستحب پر کار بنے.
کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. دم دم چین ورزی اللہ سچائی خامار او گورا چمبیار. آپ کے مقام بزرگی اپنی جگہ مسلم مسئلہ واضح ہے. مولانا یوسف بنوری نے معارف السنن میں 17 صفحے لکھے, اعلاء السنن میں ظفر احمد نے, اور جزم میں شیخ العزیز, یہ ضروری نے تھوڑے ان کو کہا تھا, وہ تو میری پیدائش سے پہلے علماء اور اباقرہ تھے. کچھ تو خیال کرنا چاہیے. کوثر النبی میں عبدالعزیز فرہاروی لکھتے ہیں صحیح حدیث اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, کمزور حدیث, وتر کے بعد نفل. دیکھ ہمیں وہ ضعیف ناقابل عمل ہے. تو بعض بزرگ بلا وجہ خفا ہوتے ہیں, حالانکہ ہم کسی کو خفا نہیں کرتے, ہم سب کی تعظیم و تکریم لازم سمجھتے ہیں. اب یہ پاکستان میں جمعہ مذہبی دن تھا اور یہ ہٹایا گیا, اس پر اس ممبر میں حراب سے واویلا ہوں, اور آج تک ہے اور قیامت تک رہے. باقی اور کوئی کہہ دیا جلوس کی جمعیت نے نکالا, پھر جہاں گئے وہاں. مولانا سے جو میری ناراضگی ہے وہ اس بات پر ہے کہ نواز شریف آپ کے ساتھ بیٹھا رہا, آپ اس کے مجلس کے بہترین روشنی تھے, آپ نے ان کو نہیں کہا کہ یہ جمعہ بحال کرو, وہ ظالم اس جمعے کی پٹائی تیری ہو رہی ہے, جمعہ دب ہو, شاعر اللہ کی توہین کی. بے شک سنیچر کا دن مقرر کیا گیا تھا ان لوگوں کے لیے جو اختلاف کرتے تھے. صاف صاف اللہ پر کہ اختلافات کے نتیجے میں ان سے جمعہ نکلی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے. اگر شاہ صاحب نے جو باتیں کہی ہے کہ سبت بھی جمعے کا نام ہے, یوم الاحد بھی جمعے کا نام ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ممالکہ پر فتح حاصل ہوئی تو آپ نے کہا میں حیران ہوں کہ خوشی اس بات کی ہے کہ ممالکہ پر فتح ہوئی یا کل جمعہ. دا ٹول سیزنا زکما جب حالا کوئی کتلار دے بیانو دو نشتا 4 دانگے عالم میں جو دنیا کو سنا رہا تو ایسے سنا رہا, پختہ ساڑا پلہ بھاری. تمام اختلافی مسائل میں ہماری نظر مضبوط ہے اور ہمارا موقف بالغ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, بے شک سنیچر کا دن ان لوگوں کو دیا گیا جنہوں نے اختلاف کیا اس میں. اس میں کیا اختلاف تو جمعے میں کی, بیعت بھی جمعے کی بندر بنا دیے گئے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پھر بیعت بھی کی, خنزیر بنا دیے گئے. اختلاف اس طرف اشارہ ہے وہ جو ان کو یوم السبت کو شکار سے منع کیا تھا اور انہوں نے پھر ہیلہ کر کے شکار کیا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اچھا پھر ہمارے بھائی بزرگ جو کہتے ہیں نا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, اور ہم رمضان اور شعبان میں نہیں کہتے, ہم پورا سال پوری زندگی کہتے ہیں کہ وتر رات کے آخری نماز اور اس کے بعد نفلیں پڑھنا یقیناً نامناسب ہے, خلاف اولا ہے. اکثر الوتر فی تحقیق رکعتین بعد الوتر آنکھیں کھول کر پڑھو. اب سوال یہ کہ کیا رات کی عبادت صرف نفل ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, حاجی انور شاہ نے بیان کیا کہ سحری کے وقت استغفار پڑھنا بہترین ہے. دلا بسوز کے سوزے تو کارہا بکن, دعائے نیم شبی دفع صد بلا بکن. اور قرآن کریم کی تلاوت کا جو سب سے زیادہ ترغیب آئی ہے وہ راتوں کو, اور اس حافظ اور عالم پر ناراضگی ظاہر کی جو رات کو بغیر قرآن پڑھے سوتا ہے. تو تلاوت کرے, قضائے معافات کرے, قسم قسم کی دعائیں مانگے, استغفار کرے,
ضروری ہے کہ آپ وطر کے بعد نفل پڑھ کر کے پیغمبر کی مخالفت کریں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو پیغمبر کے امر کے خلاف کریں اللہ فرماتے عذاب سے ڈریں. شکر کرو کہ دنیا نے کوئی ایسا انسان دیکھا جس نے کلم کلا آپ کو کہ وطر آخری نماز رات کی. اگر گنجائش ہوتی تو فرضوں کے بعد وطر کی جماعت ہوتی، لیکن اس کو کیوں اخیر میں رکھا؟ کیونکہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا. پھر یہ بھی یاد رہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا پر بخاری میں اور صحاح میں باب ہے، نفلوں پر کئی باب نہیں. اور ترمذی نے بے شک روایت نقل کی ام سلمہ کی، لیکن اس میں موسیٰ ابن میمون مرائی کذاب اور وضاع ہے. اس واسطے محدثین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ وطروں کے بعد کسی قسم کے نفل پڑھنا نامناسب، خلاف مستحب، اور وطروں کو اخیر تک برقرار رکھنا یہ مناسب اور احادیث کے عین مطابق. بے شک مقرر کیا گیا تھا سنیچر ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اختلاف کیا، اور بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن میں یہ اختلافات کرتے ہیں. یہ خطرناک بات ہے کہ ان سے جمعہ چھین لیا گیا اور سنیچر مسلط ہے، اور سنیچر میں بھی پٹ گئے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، پکاریے رب کے دین کی طرف حکمت سے، عقل و دانش سے، والموعظۃ الحسنہ اور بہترین مواعظ سے، وجادلہم باللتی احسن اور لڑے بھی ان سے تو احسنی طریقے سے. یا ہم نے کسی کا مجھ کو گریبان نہیں. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، وہ تیرا رب جانتے ہیں جو بہک گیا اس کے راستے سے، وهو اعلم بالمہتدین اور وہ جانتے ہیں ہدایت یافتہوں کو. جب یہ مسئلہ نیا نیا بیان ہوا تھا تو کچھ لوگ گئے حضرت الاستاذ مولانا مفتی ولی حسن کو کہا، تو انہوں نے کہا یہ مولانا یوسف صاحب بنوری کا خاص مسئلہ ہے اور اس نے زرولی نے اس پہ سٹینڈ لے لیا. تو ہمارے یہاں مولانا رفیع و تقی ختم میں آتے تھے قرآن کے، تو وہ پڑھتے تھے، تو میں نے کہا فطروں کے بعد نفل نہ پڑھے، میں نے منع کیا ہے. تقی صاحب نے کہا کہ اس میں بزرگوں کا عمل مختلف ہے. یہ بات مفتی ولی حسن صاحب کو معلوم ہوئی، تو انہوں نے مولانا رفیع و تقی کو کہا فساد کرنے جائے وہاں تو میں بھی جاؤں گا تو نہیں پڑھوں گا، کیونکہ انہوں نے اسی پر سٹینڈ لیا ہوا اور یہ بہت مضبوط موقف ہے. حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب حضرت بنوری سے میں نے جامع مسجد بنوری ٹاؤن میں سنا کہ تراویح کے بعد آپ نے کہا بس وطروں کے بعد فارغ ہو اپنے گھر جاؤ، کوئی نفل وفل نہ پڑھو، تو کہا میں حضرت کی خدمت میں آیا. میں نے کہا حضرت مبارک مہینہ ہے اور لوگ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں نفل پڑھنے کے لیے. سشتہ خواجہ فاطمی ہاں پریدہ سڑی مسئلوں کا خیال کرو پریدہ کے بڑے. تو حضرت نے کہا اچھا آپ ابھی تک ان خیالات میں پڑے. کہا صبح میں حضرت کی خدمت میں آیا اور میں نے بتایا کہ میں نے کبھی ایسا غور نہیں کیا. کہا اچھا ہوا ورنہ میں تو آج آپ کے فارغ ہونے کا فیصلہ کر رہا تھا. ایسا مفتی میں نہیں رکھ سکتا ہوں جو غلط فتوی ہے. اور مولانا عبید اللہ انور صاحب تشریف لائے تھے تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی کا کیا طریقہ تھا؟ آپ نے کہا میں جو وصیتیں کی ان میں یہ کہ وطر رات کے آخری نماز میں کوئی نفل وفل نہ پڑے. اس کے بعد دعوت دیجیے اللہ کے دین کی طرف حکمت سے. حکمت کا اطلاق سنت پر بھی ہے، حدیث پر بھی ہے، فقہ پر بھی ہے. والموعظۃ الحسنۃ اور بہترین واعظ سے. ظاہر بات ہے خطباء الہند اربعہ 4 خطیب ہندوستان نے پیدا کی، احمد سعید دہلوی، ابوالکلام آزاد، شبیر احمد عثمانی، عطا اللہ شاہ بخاری. وجادلہم باللتی ہی احسن اور آپ جہاد کرے یعنی ان کے ساتھ
بحث مباحثہ کرے اس طریقے پر جو عمدہ ہو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب خوب جانتے ہیں جو بھٹک گیا راستے سے. وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ جانتے ہیں ہدایت یافتاؤں کو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم سزا دینے لگو پس سزا دے سکتے ہو جتنی تم کو دی گئی ہے، کسی سے بدلہ لینا ہو. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم نے صبر کیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، وہ بہت ہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ، اور اپنی مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہیے. وَاصْبِرْ، استقامت اختیار کیجیے. وَاصْبِرْ، اپنے پروگرام پہ جم کے رہیے. وَاصْبِرْ، کسی بھی مخالف اور دشمن کی پرواہ کیے بغیر آپ اللہ کی توحید و تفرید، قیامت کا وقوع مسلم اور اپنی رسالت حقہ بیان فرماتے رہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کے لیے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور غمگین نہ ہو ان کے حق میں کہ اتنے سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ تنگی میں پڑے ان کی سازشوں سے. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور وہ جو احسان کرنے والے ہیں. محسنون بمعنی موحدون بھی ہے، محسنون بمعنی مخلصون بھی ہے، مخلصون بمعنی حنفیون بھی ہے. یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنا اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی عاجز فقیر کو اور ان کے دوستوں کو اور ادارے کو عطا کیا ہے کہ ہمارا مسجد جو ہے جامع مسجد احسن ہے، ادارہ جامعہ عربیہ احسن العلوم ہے، اس کا پہلا بیٹا احسن المدارس ہے، پھر احسن الدراسات ہے، پھر احسن المقاصد ہے، پھر احسن المحامد ہے. نوری آباد فقی وقت محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود کی یاد اور ثواب میں جو تیار ہو گئی، اور الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن ہے، اور احسن آخر کار کے احسن بھی آ گیا اور حسنہ بھی آ گئی. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد والآخر. الحمد للہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. اللہم احفظنا واحفظ العالم والدنیا والآفاق من الاوبیۃ اور والشدائد والمصائب یا رب العالمین. اللہم انا نعوذ بک من البلاء والوباء والآفات والآحات والمصائب والشدائد یا رب العالمین. خدا پورے عالم سے وبا ختم فرما، یا اللہ اسلامی ملکوں سے پاکستان سے ختم فرما، یا اللہ ہمارا درس قبول فرما، اور جو پورے عالم کے مسلمان جو سن رہے ہیں انہیں مستفید و مستنیر فرما. بعض اہل علم جو بلا وجہ یا حسد اور کینے کے طور پر حق مسائل کا انکار کرتے ہیں اور گناہگار و مجرم بنتے ہیں، خداوند تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کاملہ تامہ عطا فرما، ان کو بھی اذعان و تسلیم قبول فرما. صلی اللہ